اس لیے سب سے گزارش ہے طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں گے بھائی، بنائیں گے انشاءاللہ، اور دھیرے دھیرے آوے بھائی، ایک لیول پر پہنچ چکے ہیں تو آنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، دھیرے دھیرے نیچے اتریں، ایک ایک قدم اتر جاویں کہ بھائی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، ایک لقمہ کم کر دیں، 50 جوڑی کپڑے 40 کر دیں، 40 کے پھر 35 کریں گے، 35 کے 30 کر لیں گے۔ بہت بڑا مکان فضول بنا رکھا ہے اور کروڑوں میں ہے وہ، تو اس کے بجائے بھائی 1 کے 2 کر دیں کہ ایک بیچارہ بھائی ہمارا کرائے پر ہے، اس کو بیچ کر 2 مکان ایسے بنا لیں کہ ایک ہمارے بھائی کا بھی ہو جائے، ہمارا ہو جائے، ہماری بہن بیچاری غریب ہے تو ایک اس کو بیچ کر ایسا کر لیں کہ اس کا ہو جائے، ایک میرا ہو جائے۔ ابا بیچارے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے بڑا انتظام کر لیں کہ دھیرے دھیرے نیچے آنے کی کوشش کریں، اوپر جانے کی اللہ کے لیے کوشش نہ کریں، ورنہ وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ یہ تبلیغ کا کام اس کی عملی مشق ہے۔ اگر لاکھ روپے لے کر بھی 4 مہینے لگواتے ہو تو لگا دینے چاہیے۔ اگر فیس لیں لاکھ روپے کہ بھائی 4 مہینے لگانے کے 1 لاکھ روپے فیس دو اور یہ ساری چیزیں وہاں سیکھنے ملے گی تو دے دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے؟ ارے بھائی دینے چاہیے نہیں، تو یہ تو فری میں کیا ہو رہا ہے بھائی 4 مہینے لگا لو۔ یہ اس کی عملی مشق کے لیے ایک تبلیغ کا کام ہے۔ ایسے ہی اس راستے میں نکل کر فضولیات سے بچنا ہے، بات چیت میں فضول باتیں نہ کریں، تیری میری نہ کریں، سیاسی باتیں نہ کریں، حالات حاضرہ پر یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زیادہ وقت دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، خدمت میں، یہ اصل انسانی اعمال ہیں، ان اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکرام احترام کے ساتھ رہیں، ہر ایک کو عزت دیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ ہر ایمان والے کا اللہ کے وہاں بہت بڑا درجہ ہے، معمولی نہیں، بہت بڑا درجہ ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ ہر ایمان والے کو اس کا مقام دیں، کسی کو گرانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے کہ آدمی کسی کو گرانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے ہمیں کسی پر نگران اور ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ برائی کرنے سے اپنے آپ کو بچاویں، غیبت سے، چغلی سے، تیری میری کرنے سے، لایانی سے، ان تمام چیزوں سے بچا کر اپنا زیادہ وقت ان اعمال میں لگائیں۔ جو ہماری ضروریات ہیں وہ تو ضرورتیں پوری کرنی پڑے گی، لیکن ایسی مشق کریں کہ ضروریات میں کم سے کم وقت لگائیں۔ کھانے پینے میں وقت پر کھانا ایک ساتھ پوری جماعت بیٹھ کر کھا لیں، اجتماعی عمل ہوگا۔ کھانے پینے میں کم وقت لگائیں، سونے میں کم وقت لگائیں۔ جائز ضروریات ہیں، پیشاب پخانا، وضو، استنجا، غسل، ان چیزوں میں کم وقت لگائیں کہ گئے ضرورت پوری کر کے فوراً۔ جیسے آدمی بہت بزی اپنی دکان پر اور وہ پیشاب کرنے جائے گا، کتنی دیر میں واپس آئے گا؟ بھائی یہاں کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی پیشاب کرنے جاتا ہے تو کتنی دیر میں واپس آ جاتا ہے؟ تو ایسے مسجد سے پیشاب کرنے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مل گیا باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں نکلے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، جیسے ہم اپنی دنیا کے کاموں کو اہمیت دے کر اپنی ضرورتوں کو کم سے کم وقت میں پورا کر لیتے ہیں، ایسے راہ خدا میں نکل کر اس کی مشق کریں کہ کھانا پینا بقدر تھوڑے سے وقت میں پورا کر لیں، پیشاب پخانا، استنجا تھوڑے سے وقت میں پورا کر لیں، غسل کرنا ہے تھوڑے سے وقت میں اپنا غسل، تکلفات کو نہ بڑھانا۔ تکلفات جتنا بڑا باتھ روم ہوگا اتنی زیادہ دیر لگے گی۔ ہوتا ہے نا آج کل بہت بڑا وہ کیا، 2 نل ادھر لگے، ادھر لگے، ادھر سے کچھ آ رہا ہے، ادھر سے کچھ آ رہا ہے، اور 8-10 شیشیاں لگی ہوئی ہیں، سر میں لگانے کی الگ ہے اور داڑھی میں لگانے کی الگ ہے اور باڈی پر لگانے کی الگ ہے۔ یہ سارے تکلفات کے علاوہ کچھ نہیں، سارے تکلفات ہیں جو ہمارا خامخواہ کا مال اور وقت دونوں ضائع کرتا ہے۔ پاک صاف ہونے کے لیے اللہ نے پانی جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں بنائی، پانی جیسی کوئی چیز ٹھیک ہے، بقدر ضرورت آدمی صابن استعمال کر لیں، باقی کہ 8-10 قسم کی شیشوں کا پورا ایک تھیلا لے کے آدمی جماعت میں پھر رہا ہے، اور پھر جب غسل کرنا ہے تو اگلے دن سے اس کی تیاری چل رہی، امیر صاحب کالم مارے غسل کراؤں سے۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح سے آدمی پورا تھیلا کھولتا ہے، اس میں سے شیمپو نکالتا ہے، صابن نکالتا ہے، وہ نکالتا ہے، یہ ایک بڑا ہنگامہ ہوتا ہے پورا کہ آج ان کو غسل کرنے کا ہے۔ اور پھر وہاں سے امیر صاحب پھر تولیہ پہ یہاں لگا کے لنگی پہن کے آدمی گھومتا ہے، ارے کیا غسل کرنے کا ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ ارے بھائی ذرا میرا ایک شیمپو لانے کا ہے تھوڑا سا، اب وہ شیمپو لینے کسی کو بھیجا اور آدمی ادھر باہر گھوم رہا ہے، بھائی کیا کرنے کا، غسل کرنے کا ہے۔ تب جا کے پورا دن گزار کے آدمی اگلے دن سے تیاری کر رہا تھا اور 12-13 گھنٹے کے بعد ان کا غسل پورا ہوا ہے۔ یہ تو چند لمحوں کا کام تھا کہ روزانہ 4 بجے اٹھتے ہیں، اس دن 3:45 کو اٹھ گئے کہ غسل کرنا ہے، اس سے جا کر کے وضو کرتے اس کی جگہ غسل خانے میں چلے گئے کہ بھائی وضو کی جگہ وہاں وضو بھی کرنا ہی پڑے گا سنت غسل میں، تو وضو بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا اور 4 بجے اپنے وقت پر آ کے تہجد کی رکعت باندھ دی، وہ 15 منٹ میں غسل ہو گیا۔ اپنی ضروریات کو سمیٹیں، جتنا ضرورتوں کو پھیلائیں گے اتنا ہم الجھ جائیں گے۔ آج کی دنیا جو الجھی ہوئی ہے وہ ضرورتوں کو پھیلا دیا ہے، اس لیے سب پریشان ہیں، بچے پریشان، پوتے پریشان، دادا پریشان، نانی پریشان، دادی پریشان، صبح سے شام گھر میں کیا ہو رہا ہے،
کہ وہی ہو رہا ہے کہ صبح ناشتے کی تیاری میں 8-10 بج گئے، پھر وہاں سے ظہر کی تیاری میں، کھانے کی تیاری میں 2 بج گئے، پھر کھانا کھا کے اس کو سمیٹنے میں عصر ہو گئی، اور پھر عصر سے رات 10 بجے تک شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک قسم کی ہوٹل بنی ہوئی ہے گھر، اور کچھ نہیں۔ عورتیں ساری مصروف ہیں۔ ان عورتوں کو اللہ نے صرف اس کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ دن بھر روٹیاں بناتی رہے، دن بھر چاول بناتی رہے، دن بھر وہ کوفتے پکاتی رہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں۔ ان کے ذمہ بھی بڑی جوابداری اللہ کی عبادت کی ہے، اپنی ضرورتوں کو سمیٹنا ہے۔ جماعت میں نکل کر جتنا ہم سادہ کریں گے، کھانا پینا سونا جاگنا، وہ ایک مشق کر کے جب گھر آئیں گے تو وہ عملی زندگی ہم گھر والوں کو بتائیں گے کہ ہم تو جماعت میں 12 آدمیوں کا کھانا 1 گھنٹے میں پکا لیتے تھے، اور یہی ہوتا ہے کتنے دیر میں کھانا پکتا ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ۔ اور اگر 2 طرف والا چولہا مل گیا ہو تو اس سے کم میں، وہ تو ایک چولہے پر اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ اور پوری جماعت ایک ساتھ بیٹھ کر 15-20 منٹ میں کھانا کھا کے اگلے 10-12 منٹ میں برتن دھو کے فارغ ہو جاتے۔ اور یہاں ہمارے گھر صبح سے رات تک، پھر دوسرے دن صبح سے رات تک، پھر سال بھر ایک ایسا شیڈیول بنا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو وقت پر اطمینان سے فرض نماز پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے۔ ہاں، جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں، باقی جو جوان ہیں ان کے ذمہ اتنے کام ہیں کہ وہاں کوکر چڑھا ہوا ہے، یہ فرض نماز پڑھ کے پھر وہاں جا رہی ہے، پھر آگے سنت پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری ضرورتوں کے بڑھانے کی وجہ سے سارا ہوا ہے۔ حالانکہ زندگی ضرورتوں کے لیے تھوڑی تھی، ضرورت تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت، بھائی ٹائم جتنے لمٹ ٹائم ہے اس ٹائم پر وہ ضرورت کو پوری کر لی جاوے، اور جتنی ضرورت ہے اتنا کیا جاوے، یہ عقل مندی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے گھر میں سامان نہیں بڑھایا تھا اور ضرورتوں کو نہیں بڑھایا تھا، تو آپ کے گھر کی عورتیں ازواج مطہرات کو اچھا موقع ملا حضور علیہ السلام سے علم سیکھنے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف 9 سال آپ کے پاس رہی ہے، اور اس عمر میں کہ 9 سال کی عمر میں رخصت ہو کر آئی ہے۔ 9 سال کی عمر ہی کیا عمر ہوتی ہے، 18 سال کی ان کی عمر تھی، حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ 9 سال حضرت عائشہ نے جو حضور کے ساتھ گزارے ہیں، حالانکہ وہ اتنی چھوٹی عمر اور بیوی بن کے آپ کے گھر میں رہی، زوجہ بن کے رہی ہے، لیکن اس میں کتنا سارا علم سیکھا، کتنی عبادت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی خوبیاں انہوں نے سیکھی۔ ہم سوچیں کہ ہم اپنی بیویوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں، اپنی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ان کو ہم ایمان دیتے، تقویٰ دیتے، عبادت کا ذوق دیتے، راہ خدا میں جان مال لگانے کا ان کے اندر جذبہ بھرتے۔ یہ اصل ہماری ذمہ داریاں تھی کہ ہم اپنے گھروں میں یہ دیتے، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ہم ان ضرورتوں کو کم کریں گے، ہم ان ضرورتوں کو کم کریں گے۔ بھائی کسی آدمی کو آپ کسی کام میں لگانا ہے تو آپ اس کو کوئی کام دے دیں، وہ اس کام میں ایسا مصروف ہو جائے گا کہ اب دوسرے کام کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں گھر والے عبادت بھی کریں، نماز بھی اچھی پڑھیں، علم بھی سیکھیں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی رہے کہ بھائی دوپہر میں 4 سالن ہونے چاہیے، اور شام کو 4 قسم کا یہ ہو، اور صبح کے ناشتے میں 8 قسم کی بسکٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیا کیا کر سکے گی بیچاری؟ وہ نہ عبادت کر سکے گی نہ تلاوت کر سکے گی۔ اس لیے گزارش ہے، یہ راہ خدا میں نکل کر جو عملی زندگی کی مشق کروائی جاتی ہے، وہی زندگی ہمیں اپنے گھروں میں بنانی ہے، اپنے گھر میں وہی نظام چلانا ہے، تاکہ ہمارے گھر حضور والی مبارک زندگی میں جو سادگی تھی اور آپ کے مبارک معاشرت میں جو حیا تھی، وہ ہمارے گھروں میں عام ہو جائے۔ یہ پورا ایک فارمولہ ہے جس کو کہیں، یہ پورا ایک نظام ہے۔ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، خالی آنے جانے کا ایک پورا نظام ہے، ایک مبارک زندگی ہے، یہ ایک مبارک سسٹم ہے جس کو ہم قائم کریں گے تو سب سے پہلے دنیا میں ہم سکھی ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں ہم بھلے ہو جائیں گے، اور مخلوق کی نظر میں ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ صحیح زندگی گزارنے والے ہیں، یہ اپنی زندگی کی قدر کرنے والے ہیں، یہ مخلوق خدا کے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں۔ یہ ایک مبارک زندگی کو سیکھنے سمجھنے کا نام یہ تبلیغ کا کام ہے۔